حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب بہت نظارے دیکھے، جنت دوزخ کو مشاہدہ کیا۔ حضور نے انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں کی۔ پہلے آسمان پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، دوسرے آسمان پہ دیگر حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک مختلف نبیوں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین نے کہا کہ حضور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر سبز نوری تخت آیا جس پہ حضور جلوہ فراز ہوئے، رف رف نامی اس تخت پہ حضور بیٹھے، پھر حضور وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغل اولاب کمالے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے رأیت ربی فی احسن صورہ۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑی دولت جو حضور نے ملاحظہ کی، سب سے بڑا نور جو حضور نے دیکھا، سب سے بڑی قدرت کی نشانی جو حضور نے دیکھی، وہ یہ تھا کہ حضور نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ نور ہی نور، اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں۔ اللہ اکبر۔ خود بلایا محبوب کو اور اپنا جلوہ دکھایا۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتے ہیں، رب آرنی انظر الیک، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ایک ام ہانی کے گھر لیٹے ہیں اور چادر اوڑھ کے استراحت کر رہے ہیں، جبریل جا کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب آپ لیٹے ہو، آپ کا رب آپ کا دیدار کرنا چاہ رہا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک کوہ طور پہ خود چل کے جاتا ہے اور دیدار کی طلب کرتا ہے، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جواب کیا ملتا ہے؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پہم اسرار ہوتا ہے بار بار، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا جب یہ کہہ دیا گیا تم نہیں دیکھ سکتے تو پھر تقاضا کیوں تھا؟ کہا اس لیے کہ رب کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ تو کہا تھا مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا اگر مجھے دیکھنا چاہتے انظر الی الجبل، اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنی رویت کو استقرار جبل کے ساتھ معلق کر دیا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ نے شرح عقائد نسبیہ میں اس پہ گفتگو کی ہے کہ ممکن کے ساتھ معلق بھی ممکن ہوتا ہے، گویا اللہ کا دیدار ممکن ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، یہ اگر اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ پہاڑ ٹھہر نہ سکا، اللہ کے جلووں کی تاب نہ لا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ جب اپنی تجلی کا نزول کیا، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی، اور اس کا بھی عکس، پرتو، ظل اور سایہ اس پہاڑ پہ ڈالا، اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہیں لا سکا۔ طور جلنے لگا، خر موسیٰ سائے کا قرآن بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوشی کی کیفیت میں زمین پر تشریف فرما ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے تو حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، مالک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں نے تقاضا ہی کیوں کیا۔ اللہ اکبر۔ جلووں کی تاب نہیں لا سکے، اور وہ تجلی ذاتی بھی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی، اور وہ بھی تجلی صفاتی کا عکس تھا، سایہ تھا، اور وہ بھی پہاڑ پہ پڑا، پہاڑ سے منعکس ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، لیکن تاب نہیں لا سکے۔ لیکن اللہ کے دیدار کا سرما تو آنکھوں میں لگ گیا تھا، ایک جھلک تو پڑی تھی۔ امام حلبی نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے
تقریباً 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کی چیونٹی کو کالے پتھر پر کالی رات کے اندھیرے میں چلتا ہوا دیکھ بھی لیتے تھے، اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی لیتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام سننے کی وجہ سے کانوں میں یہ سماعت آ گئی، اور اللہ کا دیدار کرنے کی وجہ سے آنکھوں میں یہ توانائی آ گئی کہ 50 کلومیٹر دور کالی رات کے اندھیرے میں شب دیجور کی ظلمتوں میں کالے رنگ کی چیونٹی کو چلتا ہوا دیکھتے بھی، اس کے قدموں کی سرسراہٹ کو سنتے بھی۔ یہ اس کی نظر کا کمال ہے جس نے تجلی صفاتی کا پرتو پہاڑ پہ پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جو ذاتی تجلیوں میں گم رہا اور آنکھ بھی نہیں جھپکتا، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظروں کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ تو تجلی صفاتی کا پرتو پڑا ہو تو نظر اتنی تیز ہو جائے، اور تجلی ذاتی کا عکس جس نے دیکھا، تجلی ذاتی کے جلووں میں جو گم رہا ہو، تو اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو خرا موسیٰ سائقہ ہے، وہاں کیا ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ ہی تو چندھیائی اور نہ حد ادب سے متجاوز ہوئی۔ کیسی آنکھ ہے، جب جلوائے محبوب دیکھا تو آنکھ چندھیائی بھی نہیں۔ آپ سورج کو دیکھیں اور وہ دوپہر پر ہو اور جو ہے وہ پورے جلال پر ہو تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آپ دیکھ نہیں پاتے، آنکھوں میں پانی اتر آتا ہے۔ اب یہ آنکھیں کیسی تھیں کہ جب جلوائے جمال خدا دیکھا تو خدا کہہ رہا ہے، رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر، کیسی آنکھیں ہیں کہ جو چندھیائی نہیں ہے، وما طغى، اور حد ادب سے متجاوز بھی نہیں ہوئی ہے۔ دنیا پر ایسا ہوتا ہے، کسی منظر کو کوئی نظر دیکھے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے نا، کوئی نظارہ دیکھے تو ناظر تعریف کرتا ہے نا، واہ واہ کیسا نظارہ تھا، کیسا منظر تھا۔ دنیا کے اوپر یہی ہوتا آیا ہے، لوگ جاتے ہیں گلزاروں کو، پہاڑوں کو، کوساروں کو، وادیوں کو دیکھنے کے لیے، تو واپس پلٹتے ہیں تو کہتے ہیں کیا منظر تھا یار، پہاڑوں پہ جمی ہوئی برف، پھوٹتے جھرنے، بہتی ندیاں، کیا منظر تھا، کیا خوبصورت درخت تھے، اور درختوں کے اوپر کیا قدرت کے جمال کے رنگ تھے۔ اقبال بھی ایک منظر دیکھ کر آئے تو واپس کسی نے پوچھا کیا دیکھا وہاں، تو انہوں نے کہا من خدا را آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے وہاں بے نقاب دیکھے۔ تو جب کوئی ناظر کسی منظر کو دیکھتا ہے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے کہ واہ واہ کیسا منظر تھا، آنکھوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ناظر نے منظر کو دیکھا تو منظر کہنے لگا واہ کیسی آنکھ ہے جو نہ چندھیاتی ہے نہ حد ادب سے گزرتی۔ یہ پہلی بار ایسا ہوا، ما زاغ البصر وما طغى۔ تو محبوب کریم نے، اللہ اکبر، اگر یہ کہا جائے کہ حضور کی روح نے معراج کیا تھا، یہ خواب دیکھی تھی، تو یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ جب خواب دیکھی جاتی ہے تو یہ آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ خواب خیال سے دیکھی جاتی ہے، وہ ایک خیال ہے جو پرواز کرتا ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور اگر روح کا دیکھنا ہو تو وہ روح بھی آنکھوں سے نہیں دیکھتی، ان آنکھوں سے، اس کی روح کی اپنی آنکھیں ہیں۔ تو جب آنکھوں کا ذکر کیا کہ آنکھ چندھیائی نہیں اور حد ادب گزری نہیں، تو محبوب پتا چلا کہ جو جلوہ دیکھا تھا وہ خواب میں نہیں دیکھا تھا، وہ اس آنکھ نے دیکھا تھا۔ جو جلوہ دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا تھا، اسی لیے تو بات آنکھ پہ ہو رہی ہے، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ چندھیائی نہیں، حد ادب سے گزری نہیں، تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ آنکھ نے دیکھا ہے، اسی لیے تو آنکھ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات سنو،